بدلا دوں گا۔ دوسرا سوال، میت کو دفن کرنے کے بعد اگر کوئی نماز جنازہ نہ پڑھے تو کیا بعد میں نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ غائبانہ نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ نماز غائبانہ ایک الگ ہے اور قبر کے اوپر جنازہ پڑھنا دونوں میں الگ ہے۔ قبر پر دفن ہو گیا، کفن ہو گیا، اور اس کے بعد میں آپ آئے اور قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اگر جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو غائبانہ نہیں کہتے، قبر موجود ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی قبر پائے جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اور صحابہ نے اس کو بتایا نہیں اور راتی میں دفن کر دیا، تو آپ نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کا پتہ لگاؤ۔ اس کا مطلب آپ عالم الغیب نہیں تھے، ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ مر گئی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ قبر کہاں ہے، تو کہا افلا اذنتمونی بہا دلونی علی قبرہا، اس کے قبر کا پتہ بتاؤ۔ فصلی علیہا، آپ نے اس کے قبر کے اوپر آ کر جنازے کی نماز پڑھی۔ اور بعض روایت میں کہ وہ قبریں جن کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھی تھی، صحابہ کہتے ہیں فصففنا خلفہ، ہمیں آپ کے پیچھے قبر پر پیچھے صف لگایا۔ تو اگر 2 آدمی 4 آدمی کی نماز جنازہ چھوٹ گئی ہے اور میت دفن ہو چکے ہیں تو قبر کے قریب جو ہے، قبر کے قریب تو قبر پر نہیں کھڑا ہونا ہے، اس کے بغل میں، کیونکہ قبر پر پاؤں رکھنا جائز نہیں، چپل پہن کے قبرستان میں قبروں کو روندنا بھی جائز نہیں ہے، منع ہے حدیث میں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے ایک امام رہے گا اور پیچھے جو لوگ رہیں گے وہ مل کے جماعت کے ساتھ نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کو غائبانہ جنازہ نہیں بولیں گے۔ غائبانہ جنازہ اس صورت میں ہے کہ آدمی مر گیا حیدرآباد میں اور ہے سعودیہ میں، اب ظاہر آ نہیں سکتا، تو کیا اپنے مرے ہوئے والدین کی نماز جنازہ غائبانہ سعودیہ میں پڑھ سکتا ہے؟ تو جو وہاں پہ جو پڑھے گا اس کو غائبانہ کہتے ہیں۔ اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے، لیکن ہندوستان کے علماء اہل حدیث جو ہیں نماز غائبانہ کے قائل رہے ہیں اور ان کے بھی دلائل ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی، حالانکہ وہ مرا تھا کہاں؟ حبشہ میں، اور یہ کہنا کہ نہیں وہاں پر یہ نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، بلکہ مسلمان تھے۔ قرآن خود کہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، اس میں قسیس بھی تھے، عبادت گزار تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر جنازے کے دفن کیا گیا، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ بغیر جنازے کے دفن کیا گیا ہے نہیں۔ تو اس لیے ہندوستان کے جو علماء حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، یہ استدلال نجاشی کے واقعے سے ہے کہ آپ نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، چاہے ایک واقعہ ہی کیوں نہ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی جنازے میں نہیں آ سکتا، آنا ممکن نہیں ہے، وہ نماز غائبانہ پڑھ سکتا ہے جنازے کے بعد، وہاں کے جنازہ ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ نماز غائبانہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے صحابہ کرام مختلف علاقوں میں شہید ہو گئے، ان کی وفات ہوئی اور آپ نے ان کی نماز غائبانہ نہیں پڑھی۔ اگر ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی صحابہ کے لیے کرتے، یہ تو واقعہ ہے۔ اسی امام ابن تیمیہ وغیرہ کا رجحان ہے کہ اصحاب علم و فضل ہو، بہت بڑا صاحب علم و فضل ہو، اس کی نماز غائبانہ ہوگی، لیکن یہ قول جو ہے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ دونوں مسلک کے پاس دونوں طرف کی دلیل ہے۔ اگر آپ کو دونوں قول میں نے پیش کیا ہے، دونوں کی دلیل میں نے پیش کی ہے، اگر آپ کو اطمینان ہے نماز غائبانہ سے اور آپ اپنے والد کی نماز جنازہ میں نہیں آتے، آپ ہیں سعودی میں، یہاں کا جنازہ ہو جائے تو آپ اپنے لوگوں کو جمع کر کے وہاں پہ پڑھ لیجیے۔ دیندار خواہ محمدی مرے اور کون کون لوگ مرے رحمہ اللہ، اس وقت ہمارے مشائخ دکتر سعید وغیرہ جو آندرا کے امیر رہ چکے ہیں، ہم لوگوں نے نماز غائبانہ پڑھا، وہاں علماء حالانکہ نماز غائبانہ کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس مسئلے میں چونکہ دونوں طرف دلیل ہے وہ پڑھنے دیتے ہیں مسجدوں میں۔ اور میں نے بعض لوگ جن کے حیدرآباد کے لوگ ہیں جن کی ماں کا انتقال ہو گیا، ہم نے خود نماز غائبانہ پڑھائے مسجد میں اور امام نے اجازت دی۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، دونوں طرف دلیل ہے۔ آپ کو اگر اطمینان ہے نماز غائبانہ پر تو عمل کیجیے، لیکن آپ جو نہیں پڑھتا ہے اس کو زبردستی پڑھنے کی تعلیم نہیں دیتے، اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ نماز غائبانہ پڑھنے والوں پر رد نہ کرے۔ اگر یہ اعتدال اور توازن نہیں پیدا کیا گیا تو پھر ہمارے اندر کبھی بھی کتاب و سنت اور سلف کا منہج نہیں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہو گیا۔ اور کوئی